کہہ رہے ہیں کہ ذوالحجہ شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آ رہے ہیں حجاج کرام بیت اللہ شریف دی طرف رواں دوانے اور قربانی واسطے بھی لوگ اپنی الحمدللہ تیاری کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ دا دن قریب آ رہے ہیں تو نوجوان کہہ رہے ہیں کہ انہ دن دی مناسبت نال سانوں کوئی موضوع سنا دیو، تو میں کوشش کراں گا کہ انشاءاللہ انہ ساری چیزاں دا احاطہ میں اپنی تقریر دے دوران کرام۔ آخر تک کہنے لیں کہ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ سنا دیو، میں انشاءاللہ بھی عرض کر دے گا۔ گرامی قدر حضرات، قربانی لفظ قرب جو نکلے، جڑی چیز اللہ دی بارگاہ وچ قربان کر کے رب دا قرب مل جائے انہوں قربانی کیا جاندہ ہے۔ اسی جانور اس واسطے قربان کرنے آ کہ سانو اللہ کریم دا قرب مل جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تک تہاڈے جانور دے نہ تے خون پہنچ دے نہ گوشت پہنچ دے۔ فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ اللہ تک تہاڈا تقوی پہنچ دے، تہاڈی پرہیزگاری او دل دی نیت او پہنچ دیئے۔ تو اسی قربانی اس واسطے کرنی ہے کہ سانو اللہ دا قرب مل جائے۔ قرآن مجید میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت مبارکہ چ رب تعالیٰ نے انہاں 5 قربانیاں دا ذکر فرمایا، 5 امتحانات دا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید بنون تاکید سکیلہ ایک قسم دے معنی دیندہ، لام بھی تاکید دی اور نون بھی تاکید دا۔ ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا انسان میں تینو ضرور بھی ضرور آزماواں گا۔ یا اللہ کس طرح آزماویں گا؟ اللہ فرمایا میں تیرے کل 5 امتحان لواں گا، میں تیرے کل 5 قربانیاں لواں گا۔ وہ امتحان کیڑے نے؟ اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا سارے تو پہلے میں تینو خوف دے پیپر خوف دے پرچچ مبتلا کر کے پھر آزماواں گا۔ دوسرا ارشاد فرمایا من الخوف والجوع، پہلا خوف دا پرچا پھر میں تینو بھوک دے کے آزماواں گا۔ تیسرا ارشاد فرمایا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، میں تیرے مال چ گھاٹا پا کے آزماواں گا۔ وَالْأَنفُسِ، فرمایا چوتھا پرچا تیری جان لے کے آزماواں گا۔ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا پھر 5واں پرچا میں تیرا پھل یعنی تیری ساری زندگی دا پھل تیری اولاد لے کے آزماواں گا۔ اگر تو انہا 5 امتحانہ چو پاس ہو گیا، یہ 5 قربانیاں دے لیاں تے رب فرما دے پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرما جڑا صبر کر جائے تے جڑا پاس ہو جائے انہوں اللہ دی طرف تو بشارت ہے، انہوں مبارک باد ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، انہا 5 امتحانہ دا میں آج آپ احباب دے سامنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زندگی جو تذکرہ کرنا ہے کہ حضرت خلیل الہی علیہ السلام نے یہ 5 امتحان دیتے، یہ 5 قربانیاں کیتیاں، انہاں اللہ نے پھر کیسا قرب عطا کیتا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ہون میں تینوں لوگاں دا امام بنا دے مانگا۔ یاد رکھیے گا کہ انسان نو قربانی، انسان نو امتحان پاس کر کے پھر مرتبے مل دے۔ تو کدے غور کیتا ہوئے کہ سارا سال بچے نو ٹویشن پڑھا کے، کالج یونیورسٹی سکول پڑھا کے، جس دن امتحان تے پیپر دا دن آوے تے ماں سجدے چ رو کے عرض کرے یا اللہ میرے پتر دا امتحان نہ ہوئے، میرے پتر دا پیپر ہی نہ ہوئے۔ کدے اس طرح دیکھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ سارا سال تیاری کرا کے، سکول پڑھا کے، کالج مدرسہ یونیورسٹی پڑھا کے، جس دن امتحان تے پیپر دا دن آندہ ہے اس دن ماں تے باپ سجدے چ رو رو کے دعا کر دینے یا اللہ پیپر ہوئے، امتحان ہوئے پر پاس ہو جاوے۔ کیونکہ ماں تے باپ نو پتہ ہے بچہ امتحان دے گا، پاس ہوئے گا، پھر ایدہ گریڈ زیادہ ہو جائے گا، اگلی کلاسے چلا جائے گا، ایدہ مرتبہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو پتہ چلیا کہ انسان امتحان دے بعد ہی مرتبے تے مقام مل دے۔ امتحان ہی نہ ہوئے تو انسان مرتبہ تے مقام نہیں مل سکتا۔
اللہ نے ارشاد فرمایا بندیا میں تینوں ضرور بھی ضرور آزماواں گا، میں تیرے کو امتحان لواں گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتا تو کی سمجھنا ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے ہن اسی تینوں نہیں آزماواں گے۔ مولانا ظفر علی خان نے فرمایا وہ کہنے لگے کہ یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اگر تو کلمہ پڑھ لے آئے، اگر تو اسلام دا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اگر عشق دا دعویٰ کر بیٹھا ہے، ہن امتحان لئی تیار ہو جا، امتحان لئی تیار ہو جا۔ یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے بھائی، یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں۔ اے عشق دا پینڈا ہے، اے عشق دا پینڈا ہے، اور آسان کر کے عرض کر دے وا۔ میں ایک دن اپنے بابا جی تاجدار چورا شریف دی بارگاہ مفتی صاحب کے بلا میں حاضر ہویا، تو میں کو پریشانی عرض کی تھی کہ آپ بھائی بیلی کہندے ایک باری پھر یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ گرامی قدر حضرات، یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ ترجمہ میرا دل کرتا پہلے بابا بلے شاہ کو نہ کروا کے دیوا متوانو انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے بھائی۔ شکرگڑھ والے ہو، میں کافی دنہ دے بعد شکرگڑھ آیا، میں رستے چھے سوچ دایا کہ تُسا میرے واسطے کو چکھی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوگی، میں جا کے لے آواں۔ گاؤں تو آڑے میرا خیال ہے میں پہلی مرتبہ آیا تُسی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اہتمام کیتا نبی پاک دے میلا شریف دا۔ اللہ رب العزت تو آڑے گاؤں دے نہ بیڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو اما حلیمہ دے بیڑے تے ڈیرے تے بنیرے دا صدقہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ علماء کرام، جمع غفیر اور علاقہ بھر دے تمام نوجوان علماء، ائمہ مساجد، خطباء، پیران نظام سب تشریف فرمانے، تُسی بھی تشریف لے کے آئیو۔ میں جلدی جلدی تھانو مدینہ طیبہ دیاں فضاواں چلے کے جانا ہے۔ جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے اپنا تے نادے دا ہاتھ چکو تے اچھا جا بولو سبحان اللہ۔ سٹیج والے ہو، میں جدو دا بیٹھا میں ویکھ رہا تُسی نہیں بولے بھائی، تُسی بھی ذرا بولو، تُسی اچھی اس واسطے بیٹھے ہو کہ تو انہوں اچھی سبحان اللہ کہنا پڑنا بھائی۔ میں نے پتہ لگے میں اپنے چی بیٹھا، سارے 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 بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا حضرت آمین فرماؤ قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینہ گزار کے آوے۔ ہون جڑا ایز تو اچھا بولے یا اللہ اس سے سال پورا ٹبر حج کر کے آوے۔ سنے سٹیج والے جڑا ایز تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندہ جڑا ایز تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہون کام ایتھے رکھیا جے بھائی، نہ تو ہاتھ چکے تھے نہ تو زور لگایا۔ میں چند دن پہلے لاہور تقریر کر رہا تھا، میں کہا بھائی جنہیں جنہیں جنت جانا ہو ہاتھ کھڑا کر دے، وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے۔ میرے سامنے ایک نوجوان تو نے ہاتھ نہ کھڑا کی تھا، میں کہا بھائی تو جنت نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا حضرت صاحب امی نے آکھا تھی پتر مافا تو سیدھا گھاری آویں تے کئی بیلی اس کو ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھر سیدھا جنت نہ چلا جاؤں۔ ودی نو ستے خیرہ ہوں دیا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ میں نے نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں لو جی کہندے نے وادو لنگر ہے تو پھر کیوں نہیں پہ بول دے بھائی توسی ہیں اگو تے ماشاءاللہ بڑی دے دن آ رہے نے تے لنگر دے دن آ رہے نے ماشاءاللہ بھائی تو سا تیاری کر لی ہوگی گی فریجہ شجہ صاف کر لی ہوں گیا ماشاءاللہ تو سا تے وہ پورے ماشاءاللہ مہینے دے تو سا انتظام کر لینا ہے تے رب نو بھی امت محمدیہ نال ایڈا پیارے نا چھوٹی عید اللہ نے ایک دن رکھی ہے تے بڑی لنگر والی ہے رب نے بھی 3 دن رکھی ہے تے رب نے دن بھی تینوں ہی رولے والے رکھے نے چاند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں آج جڑا بیلی کہندہ نا میں 11ویں نہیں کھاندا اللہ فرماندہ پورا مثال نہیں کھا تیری مرضی ہے پر بڑی عید دہاڑے آلین دے میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھواواں گا غوث دی 11ویں بھی کھواواں گا تے محمد میلاد دی 12ویں بھی کھواواں گا ان تے لنگر والے دن آ رہے تھے جدہ کھائیے ادا گائیے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلیا کملی والے دے لنگر تے سنی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
من الأنبال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ ادھر ترجمہ حضرت پیر باہو نے جو فرمایا، آپ ارشاد فرما دینے، آپ فرما دینے عاشق ہوئے عشق کماوے تے دل رکھی باغے پہاڑا منصور دے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کھلے اسرارا جڑے باقی پہ کھلے اسرارا جڑے باقی پہ کھلے اسرارا سر سجدے ان چکیے باہو پاوے کافر کین ہزارا۔ عاشق ہوویں عشق کباویں تے دل رکھی واگ پہاڑا ہو، یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، دل رکھی واگ پہاڑا ہو، آسان نہ سمجھی، دل رکھی واگ پہاڑا ہو۔ میری ملت نوجوانوں میں اپنے بابا جی تاجدار چورہ شریف بارگج کو پریشانی عرض کی تھی، آپ فرما لگے پتر تسبیح 100 دانے ہوندے نے۔ میں عرض کی تھی جی، فرما دینے 100 دانے تے وچ ایک امام ہوندہ ہے۔ میں عرض کی تھی جی، فرما لگے کدے غور کیتا ہے تسبیح دے ہر دانے وچوں دھاگا ایک بار گزردا ہے، پر او جڑا امام ہوندہ ہے نا او دے چوں دھاگا 2 بار گزردا ہے۔ میں عرض کی تھی جی، تے آپ فرما لگے پتر جے امام بنن دے دعوے دار ہوئیے تے پھر یاد رکھی دے کہ دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندا ہے۔ تے جے اتنی اوقات جرت نہ ہوئے پھر چپ کر کے مقتدی بنی دے، امام بنن دے دعوے نہیں کری دے، پھر دانا بن کے تے مقتدی بن کے گزارا کر لئی دے۔ تے جے امام بننا ہوئے تے پھر مصیبتاں دا دھاگا 2 مرتبہ گزارنا پہندا ہے۔ یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتھے امتحان دینے پہندے نے، اتھے پتر نیدیاں دیا نوکا تے چڑھ دینے، اتھے سولی دے اتے منصور جے چڑھ دینے، اتھے جسمہ دے ٹکڑے ہو جاندے، اتھے آرے ہیٹھاں لے آکے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ دے سچے نبیوں نو بغیر حق دے قتل کر دیتا جاندہ ہے۔ اتھے آرے ہیٹھاں آنا پہندہ ہے، اتھے سولی چڑھنا پہندہ ہے، اتھے قیدی بننا پہندہ ہے، اتھے مدینے ورگا شہر چھڑ کے کربلا ڈیرے لانے پہندے ہیں۔ ایک کو شوق ہے، یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادھر رنگ اپنے رنگ چ پیش کیتا کہ اجازت ہوئے تے چکر میاں محمد بخش دے دربار دا لگوا لیا ماں بھائی۔ تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی، تے ہاتھ بالکل نہ چکے مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے۔ ہاتھ اپنا بھی تے نال دے دا بھی میں بھائی جون دے تے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ نہ گل کرنی ہے، نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم دل دے بھائی بن تکلیفوں بن
تکلیفاں لب دینا ہی جو محرم دل دے جن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم نے دل دے انسان تکلیف جھیل کے پھر مرتبہ مل دے گندم تساں کٹائی کی تھی گندم دا دانا ایک کرسی تے 100 سال بھی رکھ دیو اگے گا نہیں نا تے جے تھوڑا جے انہوں زمین دے اندر دبا دے گئے تے پھر او دے اتے بوٹا لگ دے تے بوٹے دے اتے سٹا لگ دے تے مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ پھر اس ایک دانے دے وچوں 100 نکل دے مگر کدوں نکلے جدو او دانہ زمین دے وچ رول گیا اس واسطے اقبال نے فرمایا کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے جب تک دانہ زمین چ نہ رول جائے انہوں پھل نہیں لگتا بندہ بھی جب تک رول نہ جائے پھل نہیں لگتا یاد رکھیا انسان بھی جب تک رول نہ جاوے انہوں بھی پھل نہیں لگتا انہوں مرتبے تے مقام نہیں مل دے اے اصول قدرت دے قانون دا ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لامِ تقید بنو سکیلہ لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تنہوں ضرور آزماما گا بھی ضرور آزماما گا بدے تیاری کر کے رکھی اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں نے خدا دے نال محبت دا دعویٰ کی تھا نا اللہ رب العزت نے پھر 5 امتحان اپنے خلیل کو لے اگر میں آغاز تو لے کے اختتام تک تو انہوں سب کو سناما تو اوتے میں کئی راتاں درکار ہیں پر میں آج صرف انہا 5 امتحانہ دا ذکر کرنا ہے وہ دے بیچے انشاءاللہ ساری گفتگو سمیٹ لینے آؤں ارشاد فرمائے پہلا امتحان من الخوف خوف دا پرچا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خوف دا پرچا کے میں لیا یاد رکھیو آج اللہ نے قرآن جب بار بار فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اللہ فرماتا جنہ دی یاری میرے نہ لگ جے نہ انہوں نے حزن ہوندہ ہے نہ خوف ہوندہ ہے یاد رکھیو خوف انسانوں اپنے بارے ہوندہ ہے حزن انسانوں اپنے محبوب دے بارے ہوندہ ہے کیوں اللہ دے نبی یعقوب دا یوسف اچھڑے آنا کہ اللہ نے فرمایا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اللہ فرماتا ہے حزن دی وجہ تو انہاں دی اکھاں دی بینائی چلی گئی حضرت یعقوب نے اپنا حزن نہیں پتر دا حزن سی پتہ لگیا حزن محبوبہ واسطے ہوندہ ہے خوف اپنی جان دا ہوندہ ہے اللہ فرماتا ہے جنہ دی یاری میرے نہ لگ جائے نہ انہوں نے اپنا خوف ہوئے گا نہ انہوں نے اپنے محبوبہ دا خوف ہوئے گا اللہ انہوں نے خوف زیادہ نہیں کرے گا نہ انہاں دے ذات دے بارے نہ انہاں دے پیاریاں دے بارے اس واسطے اسی اللہ والیاں دے لڑ لگے ہاں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جدو قیامت دن آئے گا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہو اللہ فرماتا ہے نہ اساں نبی نو حزن ہون دینا ہے تے نہ جڑے نبی دے نال ہونے نے انہاں نو حزن ہون دینا ہے ادھے تے بحث کرا پھر وقت درکارے آؤ مڑ واپس چلیے اللہ والے نو خوف نہیں ہوندہ ہون ابراہیم دے خوف دا پرچہ آیا وقت دا بادشاہ نمرود جدی 800 سال عمر 800 سال عمر 400 سال انہیں خدائی دا دعویٰ کرنے تو بعد بھی گزارے جتھو سورج طلوع ہوندہ جتھے جا کے غروب ہوندہ ساری کائنات دی اللہ نے انہوں بادشاہی بھی عطا کی تھی مگر 800 سال دی عمر چ اللہ نے انہوں کدے سر وچ درد نہیں ہون دیتا بخار دا انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ بخار ہوندہ کیے اللہ نے انہوں شہنشاہی دیتی بابل شہر دے اندر انہیں اپنا تخت بچھایا ہر گھر دے اندر او دا پتر رکھیا جاندہ ہے پتر دی پوجا کیتی جاندی ہے اپنے آپ نو سجدے کرواندہ ہے خدائی دے دعوے کیتی بیٹھا بادشاہی بھی دیتی تخت بھی دیتا تاج بھی دیتا بخار کدے ہون نہیں دیتا سر چ درد کدے ہون نہیں دیتا اللہ نے بڑے نازن نال پالیا کیوں انہیں متھا رب نہ لگایا اللہ فرماتے انہوں قیامت انہوں پوچھاں گے جب تک انہیں رب نہ متھا لگا کے رکھیا رب نے انہیں ناز دیکھے پر جدوں نے متھا لایا نا ابراہیم نبی نہ پھر نک دے ذریعے مچھر دے دماغ تک گیا مچھر دے دماغ چ جا کے پھر دے تے انہوں تکلیف ہوندی چیخا مار کے روندے
حکیم نے بلایا تو انہیں نبض دے ہاتھ رکھ کے انہیں آکھیا کہ تیرے دماغے چو مچھر چلا گئے، وہ مچھر جا کے تیرے دماغے چو گھومدا تینوں درد ہوندا ہے، آکھیا علاج کیے۔ حکیم نے آکھیا کہ ایدی جتی اتار کے دے سیرے چ مارو، جتی اتار کے سارے چ ماری تے مچھر بیٹھ گیا، انہوں سکون ہو گیا۔ انہیں آکھیا واقعی سکون ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد مچھر دوبارہ گھومدا ہے، انہوں پھر درد ہوندا، پھر چیخا ماردا ہے، اپنی جتی اتار کے آپ ہی اپنے سارے چ ماردا ہے، مچھر بیٹھ جاندا تے سکون ہو جاندا ہے۔ نوکران دی ڈیوٹی لگی کہ ہر ویلے دے سر چ جتی مار دے رہیا کرو، ہر ویلے دے سر چ جتی مار دے رہندے نے۔ 400 سال جتیاں کھا کھا کے مر گیا، پتہ لگیا کہ رب دی قدرت دا قانون سمجھ آ گیا۔ اللہ فرماندا جے رمے میرے بندیاں دا غلام بن کے تے جتی ربے گی پیر دے تھلے، تے جے متھا لامے میرے یاراں نال پھر جتی اتے تے سر۔ ایک قدرت دا قاعدہ ہے، اے او دی قدرت دا قاعدہ۔ نمرود نے متھا لگا لیا رب نال تے خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا کہ میری تو عمر بھی بڑی لمبی ہو گئی، بادشاہی بھی پوری کائنات دیئے۔ گرامی قدر حضرات، پھر بابل شہر دے اندر ایک 14 سال دا نوجوان جدا نام ابراہیم۔ توجہ ہے تو بولو سارے سبحان اللہ۔ آج ساؤنڈ تو آڈی مرضی دے تقریر میری مرضی دی ہونی ہے بھئی، معذرت میں، ٹھیک ہے۔ بڑا لسانی ساؤنڈ ساڑا معروف ماشاءاللہ ظفر والدہ، مگر آج ضد کر بیٹھا تھوڑی آبد لگ دا ہے۔ یہ بڑا پرانا چھوٹا جا ہوندہ سی، تے میں جدو نوہ تقریر کرنا شروع ہویا، یہ ماشاءاللہ حدود آپریٹر ہے، تے اللہ تعالیٰ انہوں جوانی نو سلامت رکھے، برکتان دے۔ ظفر والدہ ناز لسانی ساؤنڈ الحمدللہ رب العالمین۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی 14 سال دی۔ نمرود بادشاہ نو پتہ چلے آکے بابل شہر دے اندر ایک نوجوان ہے جڑا بتاں نو بڑا ذلیل کر دے، ذلیل انج کر دینے کہ آپ دا چاچا جدا نام سی آزر، او بت بنا دا سی تے بت بنا کے بیچ دا سی۔ اپنے پترانوں نے کہنا کہ بت بنا دیتے نے بیچ کے آؤ، او دے پتر بت بیچ جاندنے۔ تے ابراہیم علیہ السلام جدو جوان ہوئے نا تے آزر چاچے نے آکھیا تو بھی بت بیچیا کر، تو بھی کو دہاڑی لگا کے آ۔ آپ نے ایک بت دے کے آکھیا آج جس شام نے بت بیچ کے آمیں گا، پھر کل تینوں میں 2 بت دیواں گا، او بیچ کے آمیں، اچھی دہاڑی لگا کے آمیں، پر پہلے بت بیچ کے آ۔ آپ نے فرمایا بت بیچنا کی میں کہہ لگا تعریف کرے گا تو لوگ سودا خرید ہی لاتے ہیں، اپنے سودے دی تعریف کریں۔ آپ دے چاچے دے بیٹے بت بیچن جا رہے تھے، ایک آنکھیں میرے کل او بت جڑا بارش برساندا ہے، دوسرا آواز لگا کے آنکھیں میرے کل او بت جڑا پتر دیندا ہے، تیسرا آواز دے کے آنکھیں میرے کل او بت ہے، میرے کل او خدا ہے جڑا انسان دے دکھ دور کر دیندا ہے۔ ابراہیم جڑا بت لے کے ٹرے نا، آپ نے ذلیل انج کیتا کہ بت دے گلے چ رسی ڈال کے نا تے اپنے کدے تے رسی رکھی تے بابل شہر دیاں گلیاں چ پھر دینے تے نالے آواز دے کے فرماتے نے میرے کل او بوتے نہ بارش پا سکتا ہے، میرے کل او بوتے جڑا نہ پتر دے سکتا ہے، میرے کل او بوتے جڑا نہ دکھ دور کر سکتا ہے، میرے کل او بوتے جڑا بولدا ہی نہیں، میرے کل او بوتے جنہوں میں گھسیٹ کے گلیاں چ لے کے جا رہا تے مینوں موڑ بھی نہیں سکدا، آ بت لے لو جڑا کچھ کر سکتا ہی نہیں۔ ایک مائی نے کھڑکی کھولی، کھڑکی کھول کے کہنے لگی ابراہیم اب بت کنے دا ہے؟ فرمایا کیوں خریدنا ہے؟ جی خریدنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تیرا پہلا بت کتھے گیا؟ کہنے لگی پہلا تے چور لے گیا ہے۔ ابراہیم مائی وال بے کے فرمان لگے جنہیں اپنی حفاظت نہیں کی تھی انہیں تیری کی کرنی ہے۔ اللہ دے نبی دے دلائل ویکھتو تھی توحید دے، فرمایا جڑا اپنی حفاظت نہ کر سکیا تیری کی میں کرے گا؟ گل مائی دے دل تے جا لگی تے مائی کہنے لگی کوئی او بھی رب ہوندہ ہے جڑا ساڑی حفاظت کرے۔ فرمایا او بھی ہوندہ ہے۔ اکھیا او کنے دا ملدہ ہے؟ فرمایا کنے دا نہیں ملدہ، تو ابراہیم دا کلمہ پڑھو رب تینوں آپ ہی مل جائے گا۔ ابراہیم دا کلمہ مائی نے پڑھ لیا، قرب خدا بندی مل گیا، شہر چ مشہور ہو گیا کہ ایک نوجوان ہے جدا نام ابراہیم ہے، او بتاں دا بڑا دشمن ہے، او بتاں دا بڑا دشمن ہے۔ آپ نے ہلکے ہلکے قوم نو سمجھانا شروع کی تاکہ اے بت انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، انہاں تے جہنم تے جانا ہے، نال تو ہانو بھی لے جانا ہے، نہ انہاں دی پوجا کرو۔ قوم نو گل جے سمجھ نہیں آ رہی۔ آج کل میلیاں دا دن شروع ہو گئے نا، عرس مبارک بزرگان دے شروع ہو گئے۔ اس دور دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے علاقے چک میلہ لگدا سی، بتاں دا میلہ معاذ اللہ۔
ساری قوم بتاں دا میلہ منان واسطے شہر تو باہر چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے تو بھی چل میلے تے. آپ نے فرمایا نہیں میری طبیعت ذرا ناساز ہے اج میں نہیں جانا تسی جاؤ. لوگ میلہ منان چلے گئے تے اپنے بتاں دے سامنے اپنے بت خانے دے اندر انہاں مٹھائیاں فروٹ سارے نظرانے رکھ کے چلے گئے کہ اسی میلہ مناواں گے تے بعد وچ بت اے جڑا اسی لنگر رکھ کے چلے ہاں اے بت اس لنگر نو متبرک بنا دے بن گے انو تبرک بنا دیں گے انو برکت والا بنا دیں گے تے اسی آ کے کھاواں گے. ابراہیم علیہ السلام نو چھوڑ گئے تے سارا شہر اپنے میلہ منامن چلا گیا. توجہ نوجوانوں جدو سارا شہر چلا گیا نا تے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 14 سال دی چڑھ دی جوانی تے اپنے کندھے تے کلہاڑا رکھا تے آگے بت خانے او جڑا سب تو بڑا بت سی نا او دے سامنے کھلو کے تے کلہاڑا پکڑ کے فرماتے نے لانتیا تیرے سامنے اتنا فروٹ رکھے ہے کھاندہ کیوں نہیں مٹھائیاں رکھ کے گئے نے کھاندہ کیوں نہیں. جدو بت نے کوئی جواب نہ دیتا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پرداس سنایا پتھر پکڑ کے زور نال بت دے چہرے تے ماریا. بت دا سر اتر گیا. ابراہیم نے کلہاڑا پکڑیا تے سارے بتاں نوں توڑنا شروع کر دیتا. کسے دا بازو کوئی نہیں, کسے دی گردن کوئی نہیں, کسے دی اکھ کوئی نہیں, کسے دے لت کوئی نہیں, کسے دا پیر کوئی نہیں. سارے بت توڑ دیتے پر او جڑا بڑا بت سی نا انہوں نے توڑیا. او دے کندھے دے اتے آپ کلہاڑا رکھ کے تے آپ چلے گئے. شام نو قوم جدوں میلہ منا کے آئی نا تے آ کے بت خانے دا دروازہ کھولیا تے سارے دی چیخاں نکل گئی. کسے دی لت کوئی نہیں, کسے دا ہونٹ کوئی نہیں, کسے دا بازو کوئی نہیں, کسے دی آنکھ کوئی نہیں, کسے دا پیر کوئی نہیں, کسے دا ہاتھ کوئی نہیں. قوم نے جدو اپنے بتاں دی حالت ویکھی نا تے سارے بول کے تے رو کے جدو تھک گئے تے کہنے لگے کدا کم ہے وچ ایک بول کے اور کون ہے شہر چ ایک ہی تے ہے جڑا بتاں دا دشمن ہے او دا نام ابراہیم ہے. او دا نام ابراہیم ہے. بلاؤ ابراہیم نو. ابراہیم علیہ السلام نو بلایا بت خانے آئے نا تے اب ابراہیم نو فرمان لگے شہر چ تو کلا ہی ہے بھی تو بتاں دا دشمن ہے. 10 ساڈے بتاں نو کنے مارے ہے. ہن سنو دلیل رب دے نبی دی. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمان لگے جھلے ہو گئے ہو تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی. انہاں کیا کی میں آپ نے فرمایا او کلہاڑا کے دے کھولے. انہاں کیا بڑے بوتے دے موڑے تھے تے آپ نے فرمایا کہ آلہ واردات جدے کو نکلے چور ہوئی ہوندہ ہے. آپ نے فرمایا آ جڑا لنگر رکھ کے گئے سو ایک کلہ کھانا چاندہ سی تے باقی نہیں چھن چاندے کینوں دئیے. انہیں انہوں نے مارے ہے. پوچھ لو اے دیکھو لو پوچھو آ بڑے بہت کو لو پوچھو انہیں مارے. ان قوم نے جواب پتہ کی دیتا. جب ابراہیم نے فرمایا پوچھو تو کہنے لگے او کوئی بول دا او کوئی بول دا. ابراہیم نے فرمایا افل لکم فرمایا لعنت تواڈے تے جدو تانوں پتہ ہے بول دا ہی نہیں. سبحان اللہ. انہیں جوگا بھی نہیں کہ بول سکے تھے پھر بھی عبادت کری جاندے ہو. پھر بھی عبادت کری جاندے ہو. قوم نو ابراہیم کا غصہ آگیا انہوں نے کہا کام اے دائی ہے اے دائی کام ہے. نمرود دربار تک گل پہنچی انہوں نے کہا لیاؤ ابراہیم کیڑا جڑا میرے شہر چ میرے بتاں دی توہین کر رہا. ہن خوف دا پرچا وقت دا رب تخت تے بیٹھا ہے جدی 800 سال عمر ہے. اے سامنے کون کھڑا ہے جدی 14 سال عمر ہے. او وقت دا خدا بن کے بیٹھا ہے. او کہندہ انا ربکم العالم میں بڑا رباں. تخت تے بیٹھا ہے تاج تے بیٹھا ہے تاج پا کے بیٹھا ہے. ساری کائنات دا بادشاہ ہے. 800 سال عمر ہے پر سامنے 14 سال دا نوجوان ہے. نوجوان ابراہیم دے تے کوئی خوف نہیں کوئی خوف نہیں. من الخوف دا پرچہ آیا نا پر کوئی خوف نہیں. وقت رب دے سامنے ابراہیم کھلو گئے. انہیں کہا ابراہیم تو میرے بتاں دی توہین کی تھی ہے فرما کی تھی ہے. کہنے لگا 10 رب کیڑا ہے رب کیڑا ہے. ہن توجہ ہے میں آکھا سی کہ گل بکھر گئی تے زلف محبوب دی طرح بکھر جانی ہے. انہیں پہلا سوال کیتا رب کیڑا ہے. ایک کہے گا میں مگر نہیں. ابراہیم نے کی دلیل دیتی
آپ نے فرمایا رب او وے جڑا سورج نو مشرق چو طلوع کر دے تے مغرب چو غروب کر دے. سورج مشرق چو طلوع کر دے تے مغرب چو غروب کر دے. مفتی صاحب کی بلا اتنے حضرت علامہ ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی محبت دی گل لکھی. سناواں نوجوانوں جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہے جڑا سورج نو مشرقی چ طلوع کردا مغربی چ غروب کردا ہے. ہو سکدا اس ویلے نمرود کہہ دیندا کہ مشرقی چ سورج میں طلوع کرنا مغربی چ سورج بھی میں غروب کرنا. ادھر ابراہیم دے لباں چوں نکل گیا میرا رب ہے جڑا سورج مشرقی چ طلوع کردا ہے مغربی چ غروب کردا ہے. اس ویلے اللہ نے فرمایا فرشتیو ذرا سورج دیاں تناباں گھٹ کے پڑے آ جائیں. فرشتے عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا جے نمرود نے کہہ دیتا کہ سورج نو طلوع بھی میں کرنا مغرب تے غروب بھی میں کرنا سورج دیاں تناباں کھچ کے مغرب چ لے جایا جائے. اج تو بعد پھر سورج مغرب تو طلوع ہویا کرے گا مشرق چ غروب ہویا کرے گا. فرشتے عرض کیتی یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. فرمایا ساڈا قانون نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اعلان نظر چورا شریف زندہ باد. ان جنہوں سمجھ آ رہی ہے بولے سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ جڑا مشرق چو طلوع کردا تے مغرب چو غروب کردا. ہن اگلی گل سن. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ جڑا زندہ بھی کردا تے موت بھی دیندا ہے. نمرود نے دو قیدی بلائے ایک او جنوں پھانسی دی سزا ہو چکی ہے تے ایک او جنوں عدالت نے آزاد کر دیتا بے گناہ کر دیتا ہے. وہ جڑا بے گناہ جڑا با عزت بری کیتا گیا سی نا انہوں نمرود نے سولی چڑھا دیتا تے جنہوں سولی تے پھانسی دی سزا ہوئی انہوں آزاد کر دیتا. کہنے لگا کہ جڑا موت تے حیات دینا یہ تے ماں بھی کر لینا. پھانسی والے نو آزاد کر دیتا ہے آزادی والے نو پھانسی چڑھا دیتا ہے تے موت ماں بھی دے لینا تے زندگی ماں بھی دے لینا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. فرمایا رب نے تیرے کو دین کی لیا عقل بھی لے لی تینوں موت حیاتی سمجھ نہیں آئی. ہن آؤ سنو اس تو چند دن قبل ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ مردہ پرندہ او دے بال بکھرے پر بکھرے ہڈیاں علیحدہ گوشت علیحدہ. ابراہیم علیہ السلام رک گئے تھے اس پرندے وال ویکھی جا رہے تے آپ نے خیال آیا تے فرمان لگے رب ارنی کیف تحیی الموتى. عرض کیتی یا اللہ جڑا مردہ ہے انہوں کی میں زندہ کرے گا. اللہ فرمایا قال اولم تؤمن کیا ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا. عرض کیتی قال بلا ہاں میرا ایمان ہے تو مردہ زندہ کر لینا ہے. پر قال ولیکن لیطمئن قلبی. عرض کیتی جے کدے زندہ کر کے وکھا دے میں تے میری تسلی ہو جائے. اللہ فرمائے ابراہیم 4 پرندے پال. کنے 4 پرندے پال. آپ نے پرندے پالے انہاں دے نام رکھ لے. ابراہیم علیہ السلام دا پرندے نال تے پرندہ دا ابراہیم نال اتنا پیار ہو گیا کہ آپ جڑے پرندے نو آواز دے کے نام لے کے پکار دے سنو پرندہ آ کے ابراہیم دی تلی تے بیٹھ جاتا سی. ابراہیم علیہ السلام نا پرندے منوس ہو گئے. ایک دن اللہ نے فرمایا انہاں 4 پرندے نو ذبح کر. آپ نے ذبح کیتا. اللہ فرمایا ہونے نہ دے پر اتار بال تے پر اتارے. فرمایا گوشت بناؤ گوشت بنایا. اللہ فرمایا ہن گوشت دا قیمہ بناؤ قیمہ بنایا. اللہ نے فرمایا نہ 4 پرندیاں دا قیمہ مکس کرو. ایک کوا ایک کبوتر ایک گید اس طرح 4 علیحدہ علیحدہ نسلان دے پرندے سن. مگر اللہ نے فرمایا گوشت مکس کرو. اللہ فرمایا مکس کرو. آپ نے مکس کیتا. اللہ فرمایا علی کل جبل منہن جزءا. او جڑے سامنے پہاڑ نے نا ہر پہاڑ تے تھوڑے تھوڑے قیمے نو رکھ کے آؤ. ابراہیم تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے آئے. ہن اللہ نے اگلا کی ارشاد فرمایا پڑھا قرآن. بے مرشدہ چپ رہے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ.
اجے تے گل شروع ہوئی ہے، اجے تے میں صرف ایک امتحان دا اجے میں گل شروع کرن لگا، میں 5 دا ذکر کرنا آتے اے 5 تقریرہ ہو جانیاں پھر انشاءاللہ۔ اللہ نے رجا فرما ثم ادعوهن يأتينك سعيا فاعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ پروردگار نے فرمایا ابراہیم مردہ پرندیاں نو پکار، نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے پرندیاں نو آواز ماری، او پرندیاں دا گوشت ایک پہاڑ تے اڑیا دوسرے پہاڑ تے گیا، جڑے پرندے دا قیمے دا جڑا ٹکڑا سی دے نال جا کے ٹکڑا مل گیا، نوجوان انہاں دے وجود بھی بن گئے، ہڈیاں بھی بن گئیاں، انہاں دے بال تے پر بھی آ گئے، پرندے اڑ کے آ کے ابراہیم دی تلی تے بیٹھ گئے۔ نوجوانوں جڑے ویلے نمرود نے آکھیا مردے زندہ میں بھی کر لینا، موت میں بھی دے لینا، آپ نے فرمایا لعنتیا تو کی زندہ کرنے نے، میرا رب کیویں زندہ کر دے میں ویکھ کے آیا۔ تو کی زندہ کرنے نے میرا رب جویں کردہ میں وہ ویکھ کے آیا۔ ابراہیم نہیں ڈرے، کوئی خوف نہیں کھادا نمرود دا۔ نمرود نے جدو ویکھیا کہ اے تے میرے سامنے دردو ہی نہیں، انہیں پتہ کی اعلان کیتا، انہیں آکھیا انہوں نے جیل چ قید کر دیو تے انہوں آگ وچ ساڑ دیو۔ تاریخ انسانیت گواہ علماء تشریف فرمانے کچھ لوگ جدو بھی جھوٹے حکمران کسے مذہبی انسان کو دلائل وچ ہار گئے نا، پاویں ابراہیم نمرود دے سامنے ہوئے تے پاویں فرعون دے سامنے موسیٰ ہوئے، جدو بھی حکمرانہ دے سامنے اللہ والے اڑ گئے نا، تے حکمران جدو جھوٹے پہ گئے تے دلائل ختم ہو گئے تو نہ کہ انہوں نے جیل وچ بند کر دیا۔ پاویں یوسف ہوئے، پاویں موسیٰ ہوئے، پاویں ابراہیم ہوئے، پاویں مجدد پاک ہوئے، حکمران جدو بھی اللہ والیاں دے کولو دلائل چ جھوٹے ہوئے نے، نہ پاویں بابا خادم رضوی ہوئے، حکمران جدو جھوٹے ہو گئے تو نہ اے یا کہ مولویاں نو جیل چ ڈک دے۔ یہ تاریخ انسانیت ہے۔ نمرود جدو جھوٹا پہ گیا ابراہیم علیہ السلام دے سامنے انہیں ویکھیا کہ نوجوان ہیں تے میرے سامنے اڑ گیا ہے تے خوف بھی نہیں کھا رہا تے دلائل بھی دے سچے نے۔ نمرود نے ویکھیا کہ میں تے قوم دے سامنے جھوٹا ہو جاواں گا، انہیں اپنی قوم نو آکھیا قوم دسو دا کی علاج کریو، انہیں آکھیا نو ساڑ دیو ساڑ دیو۔ ہن ابراہیم علیہ السلام نے جیل چ قید کیتا گیا تے بھوک دا پرچہ آ گیا، من الخوف والجوع، ہن بھوک دا پرچہ آ گیا تے بھوک دا پرچہ تے ابراہیم نے ماں دی گودی چ حل کر لیا سی نا۔ جدو نمرود نے آکھیا سی میں بچے سارے قتل کر دینے تے ماں نے پہاڑ دی غار چ جا کے جنم دیتا تے ماں روزانہ جاندی سی تے دودھ پلان جاندی سی، کئی باری 3 دن بعد ماں نے جانا تے ابراہیم علیہ السلام نے انج کر کے انگوٹھا جبریل نے منہ چ پا دیتا، آپ نے انگوٹھا چوس دیا رہنا۔ ایک دن ماں نے انگوٹھا کڈیا نا منہ وچوں تے دودھ دی نہر پہ چلے، دودھ دی نہر پہ چلے تے گھر آ کے تے اپنے شوہر نو فرمان لگیاں میں کہ پتر نو جنم دیتا پر ہے وہ غار وچ مینوں لگدا ہے جے پیچھے نمرود نے سارے بچے مارے نے نا او بچہ ساڈا ہی ہے۔ انج بھوک دا پرچہ تے ابراہیم نے بچپن چ غار چ پورا کر لیا سی۔ نوجوانوں قید وچ بند کر دیتا گیا نا تے بھوک دا پرچہ آ گیا، انہاں کھانا پینا بند کر دیتا، کھانا پینا بند کر دیتا۔ مینوں سچی دس جیڑا رب حضرت مریم دے حجرے چ کھانے بھیج سکدا سی او ابراہیم دی جیل چ نہیں سی بھیج سکدا۔ الغرض حضرت ابراہیم نے خوف دا پرچہ بھی دیتا تے بھوک دا بھی دے دیتا۔ جدو میں نقص من الاموال مال چ گھاٹے دا پرچہ آیا نا، سناواں گل چک بھوپا شکر گڑھ والے جنی تانوں گنتی آوندی نا انہیں مینوں شعر آوندے، قرآن مینوں سارا آوندا ہے، میں حافظ قرآن الحمدللہ۔ حدیثہ جنیاں آکھوں
تقریراں الحمدللہ انٹرنیٹ پوری دنیا دا گواہ ہے کہ میں ہر موضوع تے بے شمار مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں، ہزاراں تے لکھاں دی تعداد موضوع بھی بے شمار ہے، مگر میرا اج جڑی میں تقریر کر رہا میرا دل کر چونکہ میرا بڑا فیورٹ موضوع ہے، میرا دل کردہ خالی نہ جائے، میرے ذوق نہ ذوق لا کے رکھو، شعر میں تانوں سنا کے جاواں گا انشاءاللہ، جو آکھو گے میں سنا دیواں گا، مگر پہلے میں اپنا رانجھا راضی کرنا بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن جنگل چ گزرے تھے، آپ دے کنا وچ ایک آواز آئی، پڑھا کی آواز آئی؟ ابراہیم علیہ السلام دے کرنا چاہواز آری سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جو کسے دا عاشق ہوئے گلو سے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، ابراہیم علیہ السلام دے کرنا وچ رب دی ایڈی سونی توحید دی آواز آئی نا، ذکر دی آواز آئی تے دوڑ کے گئے، دیکھیا کہ بندہ رب دا ذکر پیا کرے۔ 12,000 بکریاں سا نا حضرت ابراہیم کو، کنیاں سارے بولو کنیاں 12,000 بکریاں، تے آپ نے 12,000 بکریاں دی حفاظت واسطے 1,000 کتا رکھیا سی، تے ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسکال سونے دا ہار ڈالیا سی۔ ایک دن کسی نے عرض کی تھی لاجپالا اس سونے دا ہار تے کتے دے گلے بیچ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دنیا دا مال ہے نا جتھے سونا لگدا میں اٹھے ہی رکھیا ہے، سونے دے ہار کتیاں دے گلے چھپائے، تے فرمایا دنیا دا مال جتھے سونا لگدا میں کتیاں کو لے رکھیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ایک فرشتے نے آ کے پڑھیا، فرشتیاں دے جھنڈ نے آ کے پڑھیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ایڈی سونی رب دی توحید سونی نا، تے قریب جا کے فرما لگے آ جڑا ذکر کیتا ادھر پھر کرے آجے، اب پھر کرے آجے، اب تسا کیوں میں نے بلایا؟ اتنا اہتمام کیتا، پیسے خرچ کیتے، بھائی تسی انٹرنیٹ تے بھی تے سن سکدے سو نا، تسی کیسٹ لگا کے بھی سن سکدے سو، موبائل چ بھی سن سکدے سو، پر انہاں خرچہ کر کے کیوں بلایا؟ کیوں؟ دل کردہ جڑا محبوب دا ذکر کرے نا وہ سامنے بیٹھ کے کرے۔ انا اس واسطے ابراہیم نے فرمایا ہن میرے یار دا ذکر ہے نا میرے سامنے بیٹھ کے کرو، دوبارہ کرو۔ انہاں کہا نا ذکر سننا تے پیسے لگ دینے، کو مول دیو نا، کو پیسے دیو نا۔ آپ نے سوچ کے فرمایا انج کرو 12,000 بکریاں 6 تسی لے لو تے 6,000 میں رکھ لینا۔ انہاں 6,000 بکریاں لے کے نہ تے پھر پڑھیا اکھے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام بے غشی دی حالت چاہ گئے، ہوش آیا تو پھر فرمان لگے ایک باری میرے یار دا ذکر پھر سنایا جے، ایک باری پھر سنایا جے۔ انہاں کہا جی مول لگ دے، فرمایا او جڑیاں 6,000 بکریاں میرے کھلنا او بھی تسی لے لو، سوری نہیں تہاڑیاں۔ انہاں پھر پڑھیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر مدہوشی دی حالت چاہ گئے نا، جب ہوش آیا تو فرمایا ایک باری پھر میرے یار دا ذکر سنایو۔ انہاں کیا ہون کی دے میں گا؟ آپ نے فرمایا مال تے کوئی نہیں، وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ دا امتحان، مال چ گھاٹے دا امتحان آیا نا، فرمایا مال تے کوئی نہیں پر میرا دل کردہ ہے ایک باری یار دا ذکر سناؤ۔ انہاں کیا مال کوئی نہیں تے پھر اساں ذکر نہیں سنانا۔ آپ نے فرمایا انج کرو منو بکریاں چارن دی نار رکھ لو پر میرے یار دا ذکر سنا دیو۔ جدو ابراہیم نے انہاں فرمایا میں تواڈیاں بکریاں چاریا کراں گا تے منو نار رکھ لو، منو بکریاں چارن واسطے نار رکھ لو۔ اس ویلے فرشتے اصل حالت چاہ گئے۔ فرشتیاں نے عرض کی تھی ابراہیم خلیل اللہ سا تیریاں بکریاں کی کرنیاں نے؟